تقریر کے میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ تقریر اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ تقریر کے ذریعے ہم اپنے مافی ضمیر کو بخوبی دوسروں کے گوش گزار کر سکتے ہیں۔ تقریر و خطابت اسلام کی تبلیغ و ارشاد اور تعمیر ملت کا قوی ترین آلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے اپنا ذریعہ تبلیغ و ترسیل تقریر ہی کو بنایا۔ ہر زمانے کے اولیاء کی بات، بزرگان اعظام اور دیگر بعظمت و مقدس ہستیاں نے خلق خدا کی رہبری اور بنی نوع انسانی کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا جن کا شیوہ حیات اور مقصد زندگی تھا، ان بزرگوں نے بھی خطاب و تقریر کو ہی ذریعہ رشد و ہدایت اور وسیلہ رہنمائی قرار دیا۔ جب ایسی بات ہے تو اس مستحکم ذریعہ کو برقرار رکھتے ہوئے مسرد خطابت پر مقرر عالیشان شہنشاہ خطابت، ماہی شرک و بدعت، مفکر ملت، خادم قرآن و ملت، والد محترم حضرت مولانا اعجاز الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم و بانی مدرسہ اسلامیہ ریاض پٹھن پورا و صدر عبادت شریعہ سلطان گورو۔ حضرت والا کا استقبال ان اشعار کے ساتھ کرتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، اور ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، اور ایمان تیرا لٹ گیا راہ حسن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا راہ حسن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، کہ پھول سے چاند سے خوشبو کی سبا سے سنیے، ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے، اور سب کو آتا نہیں دنیا کو سجا کر جینا، ارے زندگی کیا ہے یہ حضرت کی زبان سے سنیے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانکحوا الایام منکم، صدق اللہ العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، فاصبر بذات الدین تربت یداک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم صوتان ملعونان، مزمار عند النوم ورنۃ عند الصدمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک انسان کو پیدا کیا اور انسان کی زندگی میں خوشی پیدا ہونے کے لیے، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دیا۔ بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹا کا جینا بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹی کا جینا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور بیٹا کا چھن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور بیٹی کا چھن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دوستو، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی دو بچی کی کفالت اچھی طرح کرتا ہے، اب اس کی دیکھ ریکھ ٹھیک سے کرتا ہے اور موقع پہ اس کی شادی کر دیتا ہے، تو میں اور بیٹیوں کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسا قریب ہوں گا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ انا وکافل البنات کہاتین، میں اور لڑکیوں کی کفالت کرنے والا اس طرح حشر کے میدان میں ہوں۔ گویا کہ بیٹی بھی ایک نعمت ہے،
ایک صحابی آئے جو اب تک اولاد کی دولت سے محروم تھے، ان کے پاس بیٹا اور بیٹی کی دولت نہیں ملی تھی، ان کے پاس بہن تھی، تو کہا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس بیٹی ہو اور بہن ہو تو اس کا کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بیہا بہن کی بھی کفالت کرنے والا میرے ساتھ حشر میں کہا تعین ہوگا، اتنا نزدیک ہوگا۔ اس لیے دوستو بہن کا بھی بڑا مقام ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے، لڑکی رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے، اس لیے ان لڑکیوں کی شادی اور لڑکوں کی شادی وقت آنے پر بالغ ہونے پر کر دیا جائے۔ دوستو حدیث پاک میں اور قرآن میں شادی کے تعلق سے بڑی ترغیب آئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں جو بے نکاح کے ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو۔ بے نکاح کا کمارا لڑکا بھی ہو سکتا ہے، کماری لڑکی بھی ہو سکتا ہے، بیوہ عورت بھی ہو سکتی ہے اور رڈوا مرد بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تقاضا ہے اور ضرورت ہے تو کمارا کا بھی شادی کی جائے اور کماری لڑکی کی بھی شادی کیا جائے، اور زندگی میں اللہ نہ کرے کہ گاڑی کے دونوں پارٹ میں سے کوئی ایک پارٹ جدا ہو جائے، جیسے شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی جوان سال ہے، بیوی کا انتقال ہو جائے، شوہر جوان سال ہے تو اس کی بھی شادی ہو جائے۔ یہ کہیں پر نہیں ہے کہ صرف کچا اور کمارا ہی کی شادی ہو۔ قرآن مطلق بولتا ہے اور جامع بولتا ہے اور سارے لوگوں کو کہتا ہے کہ وانکحوا الایام منکم، بے نکاح لوگوں کی شادی بیاہ کر دیا کرو۔ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کے تعلق سے ہمارے سامنے کچھ رائے رکھی ہے، وہ یہ کہ لڑکیوں سے رشتہ کیا جاتا ہے دولت کی بنیاد پر اور خوبصورتی کی بنیاد پر اور خاندانی شرافت کی بنیاد پر، ایسا ہی دینداری کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آپ کے سامنے 4 آپشن رکھا۔ شاید یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئے، مجمع نہیں ہے جانے دیجیے، لیکن ہمارے آپ کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پروگرام کا حاصل ہم کو مل گیا، فائدہ ہم کو حاصل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے 4 آپشن رکھے ہیں، ہر شخص کو آپشن رکھنے کا حق ہے، رائے رکھنے کا حق ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب دین لے کر کے آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں جو ریت رواج ہے وہ 4 طرح کا ہے۔ لوگ ایسے شادی کرتے ہیں جیسے مال کا لالچی، مال کو دیکھتا ہے، مال کی بنیاد پر شادی کرتا ہے۔ لڑکا آیا ٹیڑھا ہو، لڑکی جیسی بھی ہو، مال کی آمد اگر ہو رہی ہے اور رقم آنے والی ہے تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طریقہ یہودی کا ہے، مال کی بنیاد پر شادی کر لینا یہ یہودی کا طریقہ ہے۔ تھوڑا ہم اور آپ آگے پیچھے دائیں بائیں جھانک کے دیکھیے کہ کیا ہمارے اندر مال کی طلب ہے یا نہیں۔ ہماری شادی اسلامی ہوتی ہے، مسلمانی ہوتی ہے یا یہودی کے جیسی ہوتی ہے؟ مال کی طلب میں ہم نے شادی کر لیا اور ایک یہودی انداز کا پیغام یا اس طرح کا مجدہ اور اس طرح کی لڑکی اپنے گھر میں لانے کے نتیجے میں خمیازہ بھوگت رہے ہیں۔ گویا کہ مال کی بنیاد پر شادی کرنا یہودی کا طریقہ ہے، اور کہا ایک طبقہ وہ ہے کہ حسن خوبصورتی کی بنیاد پر شادی کرتا ہے۔ اب یہ مسلمان اتنا حریص ہو گیا ہے کہ مال بھی ملے اور لڑکی خوبصورت بھی ہو۔ ایک ہی بیٹی خوبصورت نہیں ہے،
ताहिर ने कहा था कि वो कौन चमा था, जगजीवन राम को भी अपनी औलाद खूबसूरत रहती है, हर आदमी को अपनी औलाद खूबसूरत है। आपको क्या राइट बनता है कि आप ये कह देते हैं कि वो बदसूरत है, वो काला करता है, और वो छोटी है, वो नाटा है, और वो मोटा है, वो पतला है। अल्लाह सबको अपने ढांचे में फी तकलीफ पैदा किया है, अच्छे अंदाज से पैदा किया है, लेकिन अपने यहाँ खूबसूरती के पहचानने का अंदाज उल्टा हो गया। अपने यहाँ चमड़ी को देखते हैं, चाहे उसका एड़ी खूब फटता हो, उसकी चमड़ी पर चोइटा उगरता हो, लेकिन अगर गोरी है तो उसको पसंद करेंगे, और गोरा है तो उसको पसंद करेंगे। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जिसके हम लोग जिनके मसलक पर चलने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को हनफी कहलाते हैं। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके जमाने में एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनका नाम था अता इब्न रबा। अता इब्न रबा बहुत काले कलौटे मुहद्दिस थे, बहुत काले कलौटे। अता इब्न रबा अपनी बीवी से एक मरतबा कहा, कह देगा तो क्या? तो कहा कि तू भी जन्नती है और हम भी जन्नती हैं। तो कहा कि दोनों जन्नती कैसे हो जाएंगे? तो कहा कि हम जन्नती इसलिए हैं कि तुम जैसी खूबसूरत और वफादार बीवी मुझको मिल गई, और जिसको वफादार बीवी दुनिया में मिल गई उसकी जन्नत दुनिया। और तुम जन्नती इसलिए हो कि हम जैसे काले कलौटे पर सब्र कर लिया। शौहर जैसा भी मिल जाए, आपको फरमाबरदारी करनी है और बात करनी है। पहाड़ की बड़ाई चोटी से अगर कोई हुक्म करता है तुम्हारी बीमारी के हाथ में तुम्हारा शौहर कि वो सामान ला करके दो, तो तुम्हारे ऊपर वाजिब बनता है कि शौहर की खिदमत करे और हुक्म बजा डाले। यह बात है कि शौहर की जिम्मेदारी है कि बीवी को कुल न डाले। दोस्तों, हदीस में फरमाया गया कि मियां बीवी में कहीं नाचारी हो जाए, अब कहीं ई करवट बदल के उधर सो गया, ई इधर सो गई, और दोनों में से कोई बात की शुरुआत नहीं करता है तो फरिश्ता लानत भेजता रहता है, लानत कैसी अभागी है, कैसा बेहुदा है। अल्लाह ने इतनी बड़ी निमत दिया, तुम मुंह फिर के अरे अल्लाह ताला कहते हैं शौहर की रजामंदी में सब कुछ है, तुम इधर फिरी हुई है। और जो पहल कर लेता है फरिश्ता की रहमत या दुआ उसके हाथ में हासिल होती है। यहाँ तो हम डाउन हो जाते हैं, ये गिर करके तू ही ना आए, ऐसे कहेगा गिर करके तू ही आए, लेकिन जो गिर करके गया है वो कामयाब है। जो गिर के मना लिया मियां किसी को वो कामयाब है। खैर, तो यहाँ खूबसूरती का म्यार किया है। हज़रत अता कहते हैं कि मैं काला कलौटा हूँ, और बीवी को कहेंगे तू जन्नती है, लेकिन इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फैसला सुनिए। इमाम आज़म का जमाना देख लीजिए, 90 के दहाई से लेकर के इधर आपका जमाना है, कितना खूबसूरत माहौल है और कितने अच्छे लोग हैं। इसके बावजूद हजरत अबू हनीफा फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि मा राइतु अहसन मिन अता इब्न रिबा, रिबा इब्न अता इब्न रिबा से ज्यादा खूबसूरत आदमी मैंने नहीं देखा। काले कलौटी को सबसे खूबसूरत इमाम आज़म फरमा रहे हैं कि अता से ज्यादा खूबसूरत मैंने नहीं देखा। और हमारे यहाँ अंदाज बदल गया है। इसलिए दोस्तों, माल की बुनियाद पर शादी करना ये यहूदियों का तरीका है, खूबसूरती की बुनियाद पर शादी करना ये नसरानियों का तरीका है। अरे और तरीका है वाले हासिबिहा, खानदानी शराफत की बुनियाद पर। अरे उस खानदान में शादी कर लेंगे, उस मोहल्ले में शादी कर लेंगे, फला कर लेंगे तो हमारी लाठी मजबूत हो जाएगी। ये तरीका मुशरिकीन मक्का का था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी राय देने के बाद आपने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मालदार होना, खूबसूरत होना, हसन नसब होना ये हमें महबूब है, हमें मतलूब है, लेकिन तुम जो इंतखाब करो इन सारी लड़कियों में दीनदार बच्ची का इंतखाब करो। वो दीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन, अल्लाह के नबी ने दुआ दिया कि तुम कामयाबी हासिल करो दीनदार बच्ची से निकाह करके। अब हमारे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्ची दीनदार कैसे बनेगी, बच्ची दीनदार कैसे बनेगी। एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, आप लोग सुनिए, पेपर में भी आ रहा है, उलमा लोग भी बोल रहे हैं, और
نقیب میں بھی آ رہا ہے، کلام میں بھی آ رہا ہے، ریڈیو پہ بھی آ رہا ہے، واٹسپ پر بھی آ رہا ہے کہ بہت ساری مسلم لڑکیاں غیر مذہب والوں سے نکاح کر رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ کچھ تبادلہ بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر بچیاں دوسرے حلقے میں جا رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم شکایت کرتے ہیں، آپ شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیے ایسا ہو رہا ہے اور ویسا ہو رہا ہے، لیکن صحیح معنی میں بیج ہم نے ڈالا ہے بدبینی کا، ہم نے ہی مخلوق تعلیم دلوایا ہے اور ہم نے ہی بے پردہ کر کے اس کو اسکول بھیجوایا ہے اور ایسے یونیفارم میں بھیجوایا ہے کہ کہیں گھٹنا نظر آتا ہے اور کہیں جسم کی بناوٹ نظر آتی ہے اور کہیں مسکراہٹ ہوتی ہے اور کہیں واٹس ایپ پر کوئی اور پیغام جاتا ہے، تو ہم نے بیج ڈال کر اس کو بدین بنایا ہے، تو بالآخر دوسرے ہفتے میں تو جائے گی۔ یاد کر لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی لڑکی بالغ ہو گئی، سن لیجیے کان کھول کے، قلم تو لکھ لیجیے، اب پیغام آ گیا، لڑکی بالغ ہوئی، پیغام آ گیا، شادی کرنے کے لائق ہو گئی اور آپ تاج مٹور کر رہے ہیں، تو جتنی ماہواری اس کو آئے گی کنواری کی حالت میں، وہ اتنے نبی کو قدر کرنے کا گناہ ہوگا۔ شاید بات نہیں سمجھ میں آئی۔ ہر مہینے عورت کے ساتھ ایک حاضر آتا ہے جس کو MC کہتے ہیں، ماہواری بولتے ہیں، شادی کا مطلب شادی کے لائق ہے، رشتہ ہو جانا ہے، آپ کوئی خاندانی شرافت میں یا کوئی اور نہ کی وجہ سے یا یعنی وہ سفر طے کرنے میں کبھی آئیے ہوئی ہے، اب یہ ہونا ہے، اپنا ہے اور ابھی میٹرک میں ہے، اب وہ بالغ ہو گئی ہے شادی کے لائق، اب شادی نہیں کی جا رہی ہے، تو جتنی ایسی ہوتی ہے ایامی، اس ایامی میں دوبارہ بڑھنا ایامی آئی ہے تو ایک نبی کو قتل کرنے کا گناہ۔ اللہ کی سنو کر لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سن بلوغ کو پہنچ جانے کے بعد رشتہ عمل میں ماں باپ نہیں لاتے ہیں اور کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کا گناہ واجب سر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، نکاح کو آسان کیجیے اور جلدی کیجیے اور وقت پہ کیجیے۔ نکاح سستا ہوگا تو زنا مہنگی ہو جائے گی، نکاح اگر مہنگا ہوگا اور پیسہ خرچہ کرنا پڑے گا تو زنا عام ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آواز ایسی ہے، دو آواز ملعون ہے، خراب آواز ہے۔ فرمایا گیا کون سی آواز؟ تو کہا خوشی کے وقت ڈھول تاشا بجانا، خوشی کے وقت باجے گانے بجانا، ڈی جے بجانا، سلطان ملعونان مزمار ایندھن نعمہ۔ اگر اللہ آپ کو نعمت کا موقع دیا ہے اور خوشی کا موقع دیا ہے تو خوشی کے موقع پر باجا نہیں بجانا ہے، ڈی جے نہیں بجانا ہے، اور ورنتو عند الصدمہ، اور کسی کو مصیبت پہنچ جائے تو مصیبت کے وقت نوحہ نہیں کرنا ہے، خوب چلا کر کے گلا پھاڑ کر کے اور بلبلا کر کے اور نہ کیسے کیسے گریو زار کر کے نہیں ہونا ہے۔ تو موقع خوشی کا ہو تو بھی شکرانے والی بات ہو، اور موقع غم کا ہو، صدمہ وہ ہو تو بھی شکرانے کی بات ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اس تھیوری کو بھول گئے، تھیوری کو کیا بھول رہے ہیں؟ اصل ہمارے یہاں سب ہو گیا ہے ٹھگوا، ٹھگنے والا جانتے ہیں نا، ٹھگنے والا کہاں گیا؟ ٹھگوا چلا گیا یہ ہے ٹھگ۔ تین آدمی دیکھا کہ ایک آدمی ایک اچھی نسل کی بکری کا بچہ لیے جا رہا ہے، کہا گیا یار یہ بہت اچھی نسل کی بکری کا بچہ ہے، اس کو حاصل کرو نا۔ حاصل کیسے کرو گے؟ چھین لیں گے، تدبیر سے کام کرتا ہے، عقل سے، تو کیسے کرو گے؟ کہا کہ دیکھو کس طرف جا رہا ہے، اگر ادھر جا رہا ہے تو اپنے لوگ تین جگہ تین راستے کو پکڑ لیا ہے، ان کے دماغ میں یہ بات بحال ہے کہ کتا کو چلے جانا ہے، گھر چلے گئے اللہ کے پاس ہے، وہ کہتے وہاں رسل پور کی آگے چلے گئے، بغل میں لے گیا ہے بکری کے بچہ کو، تو جلدی سے آئے گا چلا چلا بھائی صاحب کتا ناپاک ہوتا ہے، کتا کہاں لے گیا ہے؟ بکری کا بچہ ہے، کتا کو کہا ہے
ادھر بڑی کا بچہ لے جاؤ پانے کے لیے اتنا نقاب ہوتا ہے یار. لیکن اس آدمی کے دماغ میں شک ہو گیا کہ یہ اچھا بھلا آدمی کیسے بن گیا کتا کا بچہ. رسول گیا تو وہاں بھی معلوم ہوا ایک انکور کیا کہ جا تو مسلمان آدمی کتا کو اٹھائے کہاں لے جا رہے ہیں. اب تو مسلمان کتا کو دھوتا ہے اور پالتا ہے. ایک ساتھ ہماری بات ہو گئی پرواہ میں اب بڑی لمبی لمبی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا سنیے اگر آپ اس راستے سے نہیں خرچ کیجیے گا تو اللہ آپ سے کتا چڑھا لے گا اور آخر میں آپ کو کتا چڑھانا ہوگا. لوگ ایسی بات ہوئی بات ادھر کہ کتا کا بچہ کہاں لے جانا ہے. کتا کا بچہ میں ببری کا بچہ خرید کے جا رہا ہوں. لیکن اب اس کو آنا سے زیادہ شوق ہو گیا کہ دو آدمی اس کو کہہ دیا ہے کتا کا بچہ. آگے گیا تیسرا آدمی جلدی سے آیا ارے کتا کا بچہ کہاں ہے کہاں ہے. ارے کتا کا دور کتا کا بچہ اتر لے پھینک کر کے چلا گیا. تین آدمی جھوٹ بولا کہ آخر یہ اپنے بچے کو سمیٹ کے چلا گیا. آج ہمارے مسلمان کا معاشرہ یہی ٹھلواتا ہے. ہم گانا نہ گائیں گے اور سب گا لیتے ہیں ڈی جے نہیں بجائیں گے چھوڑا پر ناچ لیتا ہے. اچھا یہ تماشا ہم نہ کرتے ہیں. جو ہے بچہ سب ابھی کھیل لیا ہے اور چوکی ہوتا ہے چوکی سے چوکی وہ کون کرتا ہے جو خراب کرتا ہے. اتنے بڑے ٹھگ نہیں بنیے کہ قیامت کا دن ہمارے کندھے پر ہے. دوستو لہو نہیں مل رہی ہے. خوشی کے وقت بلا وجہ کا اظہار نہ کیجیے. یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے, یہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ پوچھے گا کہ مال کہاں سے لائے اور کہاں خرچ کیا, عمر کہاں بتائی, مال کہاں سے لایا اور کہاں خرچ کیا, عمر کہاں بتائی اور جوانی کہاں گزار دیا اور مال کہاں خرچ کیا. اس سب کا سوال ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں دو تین پیغامات آپ کو دیے گئے ہیں. اگر آپ کی اس مجلس میں ڈی جے نہیں بجا, باجا نہیں بجا, خرافات نہیں ہوئے تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی یہ ہونے والے رشتے کو اللہ بے انتہا مقبول فرمائے. ہم اور آپ سب کو دین محمدی پر چلنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.